زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں چودھری سجاد نذیر، CEO CHN نیوز۔ آج ہمارے پاس ہمارے بڑے پیارے جیالے، بڑے اپنا بہترین آدمی، پارٹی کے لیے ساری زندگی انہوں نے اسپینڈ کی ہوئی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ جناب مسرت صدیقی صاحب ہیں، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری ہے یہ بھی، اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے جیالے ہیں۔ تو ہم ان سے آج ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں آپ بتائیں کہ آپ نے بچپن سے پاکستان پیپلز پارٹی جب جوائن کی تو اس کے لیے کیسے بھٹو شہی سے، بی بی شہی سے، اور اب آ کے جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ ان کی 2-3 نسلوں سے یہ آپ پارٹی کے ساتھ ہیں، تو اس کے بارے میں یہ ہم بچپن کی پہلے بتائیں گے کہ انہوں نے پارٹی کو کیسے جوائن کیا یا ان کی کیا صورتحال۔ اچھا صاحب، بہت شکریہ، مہربانی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا جیالوں کو، اور یہ ایک جو آپ عمل کر رہے ہیں اس سے پاکستان پیپلز پارٹی میں جیالوں کو بڑی قوت ملے گی، اور اس سے پارٹی ہماری اسٹرینتھ میں آئے گی، اور جو نئے سننے والے ہوں گے تو وہ بھی اس طرف راغب ہوں گے۔ جی ہم سمجھتے ہیں کہ میں اپنا جہاں تک اپنا بتاؤں تو پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھیں کہ ہم بائی برتھ ہیں۔ ہم نے جب آنکھ کھولی ہے، میں نے تو ماشاء اللہ دور میں ہی مطلب پارٹی میں ایکٹیویٹیز شروع کی تھیں۔ بشارہ بھائی میرے بڑے بھائی جو ہیں، میرے والد پہلی پیپلز پارٹی میں تھے، تو بشارہ بھائی اکثر گرفتاریاں اور ماشاء اللہ دور میں وہ برسی کراتے تھے یا سالگرہ بھٹو صاحب کی، تو وہ ہمارے گھر میں باقاعدہ ریٹ ہوتی تھی اور وہ پکڑ کے لے جاتے تھے، اور یار بعض دفعہ تو وہ جو پکا ہوتا دیگو وہ بھی ساری لے جاتے تھے، اور ہم اس کو دیکھتے، اپنے بھائی کی سٹرگل کو دیکھتے ہوئے، اور اس میں ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھا کہ ہماری نیچر ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہم نے ضیاء الحق کے خلاف پوری ایجوکیشن بچپن سے شروع کی، اور پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہوا یا جو بھی ARD بنی، MRD بنی، اس میں بھرپور شرکت کی ہے۔ میں نے یونٹ کی سطح سے پارٹی کو، ملک ظفر شہید نے مجھے یونٹ کا سیکٹری انفارمیشن بنایا تھا، پھر وہاں سے جو اسٹرگل چلی ہے تو تھرو آؤٹ اسٹرگل میں رہا ہوں۔ میں اب تک اسٹرگل میں ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں نا، تو میری جان، مال، تن سب حاضر ہے۔ ہمیں کوئی مفاد نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیں کیا دیا کیا نہیں دیا۔ میں سمجھتا ہوں محترمہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے گھر نے اس ملک کے لیے جو اپنی جانیں، اپنا گھر، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تو ہماری قربانیاں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قربانی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی میں یہی ہماری قوت ہے کہ ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ میں نے کام کیا ہے۔ میں آج وہ تصویریں بھی لایا تھا، جی تو محترمہ کے ساتھ ہم نے یوتھ میں کام کیا ہے۔ میں اس وقت جب میں 98 میں گرفتار ہوا ہوں، ہیئرنگ تھی محترمہ کی اور زرداری صاحب کی، تو میں لاہور ہائی کورٹ سے گرفتار ہوا ہوں۔ ہم 10 لوگ گرفتار ہوئے تھے اس وقت، ہمارے جالے، اور وہ بے نظیر محترمہ کی جو رہائی ہوئی تھی اور وہ باہر چلی گئی تھی، وہ اس ہیئرنگ پہ میں گرفتار ہوا تھا، اور کیمپ جیل میں نے مطلب کاٹی تھی، اس کی بھی میں تصویریں لایا تھا۔ بات یہ صدیقی کہ صاحب، آپ کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، یہ ہماری جو پارٹی ہے، ہماری پارٹی کے جیسے آپ جیسے جو ورکر جیالے ہیں، آپ بہت پرانی ہسٹری ہیں پارٹی کے ساتھ ساتھ، تکلیفوں میں آپ نے وقت گزارے ہوئے ہیں اور پارٹی کے لیے بڑی صحبتیں برداشت کی ہوئی ہیں۔ اسی چیزوں کی وجہ سے ہماری پارٹی آج تک زندہ ہے۔ صدیقی صاحب جیسے لوگ جو کہ ہر وقت، ابھی انہوں نے فرمایا کہ ہماری دل و جان بھی پارٹی کے لیے حاضر ہے، تو یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے پارٹی کے لیے۔ تو صدیقی صاحب یہ بتائیں ذرا کہ آپ نے جو پارٹی کے لیے صحبتیں برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ اپنا بتائیں، اور اس کے بعد پارٹی نے آپ کو جو رسپانس دیا، جو عزت رسپیکٹ دی ہے،
تاکہ ہر جیالے کا لفظ ہونا ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی رسپیکٹ ہے، بہت بڑی عزت ہے، اور یہی ہماری پہچان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے آج مجھے جو جیالہ کا لفظ، یہ ہمارے لیے ایک تگمہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کو ہم نے کیا دیا ہے، میں تو اس سوال پہ رہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ نے اپنی جانوں کے نذرانے دے دیے اس ملک کے لیے اور ہماری جمہوریت کے لیے۔ جو ضیاء اللہ کے خلاف ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنی شہادت کا دیا، اور محترمہ نے جس دلیری سے آ کر بڑے اس میں اپنی جان دی، میں سمجھتا ہوں ہماری قربانیاں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے ماشاء اللہ دور میں اور ضیاء اللہ کے خلاف، اس کے بعد پھر آپ نے ڈکٹیٹرشپ جو تھی یہ نواز شریف کی غیر جمہوری غیر جماعتی الیکشن کے بعد، اس میں بھی لانگ مارچ ہوئے، ہم نے بھرپور شرکت کی۔ میں نے چودھری اسلم گل صاحب لاہور کے صدر جتنی دفعہ رہے میں نے کام کیا، اور عزیز الرحمان چند صاحب رہے، اور جتنے بھی صدر آئے میں نے سب کے ساتھ کام کیا ہے۔ ابھی ہم سب کو جانتے ہیں جو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لیڈر بنتے بھی دیکھے ہیں، ہم نے لیڈر لوٹے ہوتے بھی دیکھے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں نہیں جانتا وہ پارٹی کو نہیں جانتا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی میں میری جو سٹرگل ہے، میں نے سڑکوں پر میں نے بڑی ایجیٹیشن کی ہے، میں نے ماریں بھی کھائی ہیں، میں نے لاٹھیاں کھائی ہیں، میں بند بھی ہوا ہوں تھانوں میں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ میری اتنی شدید، مجھے یاد ہے کہ عارف اقبال بھٹی اور مختار امان نے گرفتاری دی تھی، وہ گرفتاریوں کا سلسلہ آپ کو یاد ہوگا، ایک سلسلہ تھا، اس میں اتنی ظالم اس نے شیلنگ کی تھی، تو اس میں میرے یہ کرتا میں گیلا کر کے پانی میں آنکھوں میں لگاتا رہا، اور مجھے بڑی شدید اس سے پرابلم بھی ہوئی بعد میں، وہ آہستہ آہستہ وہ بڑی پرابلم ہوئی اور وہ بڑھتی بھی گئی، لیکن میں نہیں رکا، میری آئی پرابلم بھی آئی، لیکن میں پارٹی کے ساتھ وفاداری میں جلسہ اٹینڈ کرتا رہا، جلوس اٹینڈ کرتا، آج تک میں نے کوئی ایونٹس نہیں چھوڑا۔ وہ ویسے ہی صاحب اسی طرح جیسے آپ کی بات ماشاءاللہ بڑی اچھی رہی کہ لوٹوں کی ایک داستان ہے، تو جو بھٹو شہید فیملی ہے، بی بی شہید فیملی ہے، اس کے ساتھ جس نے بھی بے وفائی کی ہے، یہ شہیدوں کی فیملی ہے، اس کے ساتھ جس نے بھی آج تک بے وفائی کی ہے اس کا انجام بہت برا ہوا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور آئندہ وقت میں بھی یہی دیکھیں گے، ہمارے بچے بھی دیکھیں گے، ہماری نیو جنریشن بھی دیکھے گی، یہ ہسٹری لکھی جائے گی کہ جس نے ان شہیدوں کے ساتھ بے وفائی کی ان کا انجام بہت برا ہو۔ تو آپ ماشاءاللہ آپ کو پارٹی نے عہدے اور جو رسپیکٹ وغیرہ دی ہیں ساری، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ میں یونٹ سے شروع ہوا، پھر مجھے ڈاکٹر فخر لاہور کا پی وائی او کا تھا، تو انہوں نے مجھے زون کا پی وائی او کا، ہم نے پھر لاہور کی صحیح تنظیمی سیاست شروع کی، تو ہم نے 18 زون تھے اس وقت لاہور کے، 18 ہم نے وہ یوتھ کے پورے 18 جس طرح وارڈ تھے زون بنائے ہوئے تھے، اور اس میں ہم نے بڑی سٹرگل کی، میں سیکٹری انفارمیشن تھا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر میں خالد مرکی صاحب نے نوٹیفیکیشن کیا اور محترمہ نے ریکمینڈ کیا میرے پر، میں وہ بھی لے کے آیا ہوں۔ اس میں محترمہ بینظیر بھٹو نے ہماری پوری ٹیم کو مطلب بنایا، پی وائی او کا لاہور کا مطلب عہدیدارہ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ میں جنرل سیکرٹری بنا پی وائی او کا، اس میں راؤ اسکندر اقبال صاحب اس وقت پنجاب کے صدر تھے، اس وقت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ آتی تھیں، تو ہم لوگ ایئرپورٹ اور پوری مطلب محترمہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ بڑا اچھا ماشاءاللہ آپ نے ورکنگ کی ہوئی ہے۔ صدیقی صاحب ذرا بتائیں گے کہ اسی چیز کو کنٹینیو رکھتے ہوئے جیسے بھٹو شہید صاحب نے کیا، بی بی شہید نے کیا، اب ہمارے پاس بڑے پیارے خوبصورت ہمارے جو پولیٹیشین اور سب سے بہترین لیڈر جن کے خون میں شہیدوں کا مطلب لہو ہے، اور وہ اپنا ویژن کے حساب سے سب سے پڑھے لکھے پاکستان کے پولیٹیشین ہیں جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جن کے ساتھ آصف علی زرداری صاحب کا نام آتا ہے، وہ ان کے فادر ہیں، تو ان کو آپ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ آپ کیسا ساتھ دیں گے ان کا، اور ان کو آپ کیسے آگے لے کے چلیں گے؟ یہ ینگسٹر کے لیے ذرا یہ میسج کوئی دیں آپ پلیز۔
دیکھیں ایک خواب ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں نے کہاں گول اچیو کرنا ہے. میں وہ جیالہ ہوں کہ میں اس وقت یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں نے بلاول بھٹو کے ساتھ کس طرح چلنا ہے اور ان کو میں نے اپنی زندگی میں وزیر اعظم پاکستان دیکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوانوں پر اس وقت پوری توجہ دینی چاہیے. ہم اس شعبے کو ذرا مس کر رہے ہیں، لیکن آپ نے جو سلسلہ شروع کیا شاید اس سے ہماری کوئی آواز اوپر تک جائے. میں اس وقت لاہور کا نائب صدر لاہور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہوں. جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو گراس روٹ سے شروع ہوتی ہے اور وہ اوپر تک جاتی ہے. اس میں بلاول بھٹو صاحب سے میری یہ انسیت ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ان کے ہاتھ میں ہے. یہ جھنڈا جو محترمہ انہیں پکڑا گئی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس جھنڈے کو بلند رکھتے ہوئے نوجوانوں کو جتنا بھی آگے ہم لا سکتے ہیں ان کو لے کر آئیں اور بلاول بھٹو کا دست بازو بنائیں. ہمیں اس پر کام کرنا ہے. اور میں اپنی بات کروں گا کہ میں نے نوجوانوں کو ابھی آ کر لاہور میں زونل صدوں پر چند صاحب سے لے کر عہدے بھی دلائے ہیں. اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری جو 60-50 کے قریب ہمارے جو ہیں، اس کے بعد ہماری نوجوانوں پر ہم کام کرنا ہے اور جو بلاول بھٹو صاحب کا ہراول دستہ بنے اور ہم اس میں سب سے آگے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے اس وقت جو سپورٹ ہے نا وہ ہماری ان کے ساتھ ہر طرح سے ہے اور ہم اس کے ساتھ نوجوانوں کو بھی جوڑتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں گے اور بلاول بھٹو صاحب کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے. انشاءاللہ جی آپ کا خواب سچ ہوگا اور آپ نے بڑا اچھا میسیج دیا. صدیقی صاحب آپ کی قربانیاں، آپ کی جدوجہد، آپ کا خیالات، آپ کے جذبات اور آپ کا سب سے بڑی یہ بات کہ میری جو جان بھی حاضر ہے پیپلز پارٹی کے لیے، آپ کی جو فیملی ہے، آپ کے جیسے بھائی ہیں آپ کے وہ بھی، اور اس طرح کر کے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے ہیں. ایک آپ ہسٹری ہیں. بہت مہربانی، بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ٹائم دیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر رابطہ رہے گا. بہت مہربانی.